الحمد لله العظيم العليم الخبير، والصلاة والسلام على سيدنا محمد البشير النذير وعلى آله وأصحابه الفائزين بمغفرة وأجر كبير. حسبنا الله ونعم الوكيل، فنعم المولى ونعم النصير، إن الله على كل شيء قدير. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. آمنت بالله، صدق الله تعالى مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد ما ذنب وذكرني وعليه الكرام أجمعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، يا رحمة الله، يا قاسم رزق الله. تھوڑی دیر آپ حضرات سے میں مخاطب ہوں، دین کی چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو مکمل کر لوں گا. ابھی آپ نے قرآن کریم کی آیت سنی: من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جس نے اچھا عمل کیا، مرد یا عورت، وہو مؤمن، برا حالے کہ وہ مسلمان ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اللہ تعالیٰ اسے بہترین زندگی عطا فرمائے گا. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک عمل کرنے والے اور نیک عمل کرنے والے کی بہترین زندگی کر دے گا، عمدہ اور مثالی زندگی بنا دے گا. اس کی ضمانت لی ہے، اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ جو بھی مرد ہو یا عورت اچھا کرے، بھلا کام کرے، نیکی کا کام کرے، ثواب کا کام کرے، تو کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ اسے اچھی زندگی عطا فرمائے گا، بہترین زندگی عطا فرمائے گا. تو بہترین زندگی، عمدہ زندگی پانے کے لیے دین کی راہ میں کچھ کٹھنائیاں، کچھ پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں. اور کٹھنائیوں پریشانیوں کا سامنا کر کے نیک
اور اچھے اعمال کر کے بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین زندگی پا جاتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ نیتوں کا دار و مدار، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ بات یہی نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہ کر رہے ہیں، بڑی اہم بات یہ ہے کہ کرتے وقت آپ کی نیت کیا ہے، آپ کا منشا کیا ہے، آپ کی نیت اور آپ کا ارادہ کیا ہے۔ نیت، ارادہ، منشا دکھانا ہے، واہ واہ لوٹنا ہے تو یہ شاید دنیا میں مل جائے، لیکن اس عمل پہ کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس کام پہ کوئی نیکی، کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ فائدہ کم ملے گا جب نیت اچھی ہو، ارادہ پاک ہو، منشا عمدہ ہو، کہ نیکی اس لیے کر رہے ہیں کہ اس نیکی سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائے۔ اور بندہ جب نیک عمل کرتا ہے تو اس کا سارا فائدہ، اس کا سارا بینیفٹ آخرت میں تو پائے گا، دنیا میں بھی بندے کے لیے نیک عمل کارگر اور مفید ثابت ہوتا ہے۔ بندہ نیک عمل کر کے کیسے بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ ابھی ملاحظہ کریں گے، ابھی آپ سنیں گے۔ چھوڑ دیجیے بچے کو پیچھے اس کو چھوڑ دیجیے، بس تم لوگ بیٹا بولنا نہیں۔ بخاری شریف کی ایک طویل حدیث ہے جس میں حضور سراپا نور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک پرانے زمانے کے 3 لوگوں کی کہانی، واقعہ سنایا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ پرانے زمانے میں بنی اسرائیل میں 3 لوگ سفر کر رہے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے۔ دوران سفر بارش کا بادل چھاتا ہوا نظر آیا اور جلد ہی بارش ہونا شروع ہو گئی۔ تو بارش سے بچنے کے لیے وہ 3 لوگ پہاڑ کے کھوہ میں چلے گئے۔ پہاڑ کے اندر بیگ بنا رہتا ہے، پہاڑ کی کھوہ میں چلے گئے کہ تاکہ بارش سے محفوظ رہے۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ جیسے یہ لوگ اندر گئے، پہاڑ کے اوپر سے ایک چٹان گرا اور اس کھوہ کے منہ پہ آ کر اٹک گیا اور پورا راستہ بند ہو گیا۔ اب باہر سے اندر کا راستہ ٹوٹ گیا۔ بارش ختم ہوئی، آندھی طوفان گیا، پھر ان 3 نے اپنی پوری طاقت لگائی، پورا زور لگایا،
کہ وہ جو چٹان گرا ہے اسے الگ کر کے ہٹا کر اس راستے سے باہر نکل گئے، لیکن اتنا وزنی تھا، ایسا بھاری تھا کہ تینوں لوگوں نے پوری طاقت پوری قوت جھونک دی مگر ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اب کھو کے اندر راستہ بند ہے، جنگل بیابان میں ہے، آبادی سے دور ہے، کسی انسان کا آتا پتہ نہیں، موسم خراب ہے۔ ایسی قسم پرسی کے عالم میں کھو کے اندر یہ تینوں لوگ راستہ بند ہو گیا، دل پہ کیا گزری ہو، امید ٹوٹ گئی اور یہ لوگ اپنی جانوں سے مایوس ہو گئے کہ اب نکلنے کا کوئی راستہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو انہیں میں سے ایک نے کہا کہ بھائی اب یہاں ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، ہماری فریاد کوئی سننے والا نہیں، اور پتھر اتنا وزنی ہے کہ ہٹائے نہیں ہٹ رہا۔ ایسا کرو، ہم لوگوں نے دنیا میں جو نیک عمل کیا ہے اللہ رسول کی رضا کے لیے، اس نیک عمل کا واسطہ وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کے لیے نجات کی سبیل اور نکلنے کی راہ پیدا کر۔ ان لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ آئیڈیا آیا، یہ خیال آیا، چنانچہ تینوں لوگ اللہ کی طرف اپنی توجہ لگائی اور ان میں کا ایک دعا کرتا ہے، اے اللہ تو جاننے والا ہے، تو دیکھنے والا ہے، ہر حال کو مشاہدہ کرنے والا ہے کہ میں نے ایک بار ایک آدمی کو بطور مزدور رکھا، کام کرایا، لیکن جب شام کا وقت آیا تو وہ اپنی مزدوری چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا، مزدوری نہیں دیا، مزدور سے مزدوری کرائی، لیکن مزدور بھولے سے اپنی مزدوری چھوڑ کے چلا گیا، اور وہ بندہ کہاں کا تھا اس کا کوئی نام و نشان آتا پتا مجھے معلوم نہیں کہ جا کر اس کے گھر پہنچا دیتا، پہچان ہوتی تو اسے دے دیتا۔ اجنبی انجان آدمی تھا، بحیثیت مزدوری کی، اور شام میں مزدوری لیے بنا وہاں سے چلا گیا۔ اب تو بڑا مسئلہ کھڑا ہوا کہ اس کی مزدوری کی جو رقم ہے اس کو کیا، چنانچہ اس نے کیا کیا، وہ جو اناج تھا اسے اپنے کھیت میں اسے بو دیا۔ اللہ کی شان، فصل بہت اچھی ہوئی، اسے کاٹا، اسے پھر بویا، اسے کاٹا پھر بویا، یوں کئی بیگھوں میں کئی ایکڑ میں فصل پھیل گئی، پیداوار زیادہ ہوئی تو بکریاں، گائیں، اونٹ وغیرہ خریدا، اتنا ہوا کہ پوری وادی بس تھوڑے اناج تھے، وہ اپنے مصرف میں نہیں لا رہا، وہ یہ سمجھ کے نہیں خرچ کر رہا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے کسی اور کا ہے، اور کام بھی کرتا ہے چلا جا رہا ہے۔ ایک زمانے کے بعد، ایک مدت کے بعد
वही इंसान आता है और दरवाजे पे खड़ा हो जाता है, कहता है कि भाई मेरी मजदूरी दो, फला सन फला तारीख को मैंने तुम्हारे यहाँ मजदूरी की थी, मैं मजदूरी लिए बिना चला गया, तुम अब मेरी मजदूरी दे दो। एक जमाना दिया, एक मुद्दत से एक अरसा दिया, साल गुजरा। क्या हुआ? उस शख्स ने कहा कि हाँ भाई मुझे याद है, ये देखो ये सारे अनाज, कल्ले, बकरियां, भेड़, गाय वगैरह जितने हैं ना, ये सब तुम्हारा, लेके चले जाओ। जब उसने ये सुना तो कहा कि भाई क्या मजाक मेरा बना रहे, मैं तो बस अपनी मजदूरी की उजरत मांग रहा हूँ, तुम मुझे ये सारा जहां दे रहे। नहीं नहीं, बात सही है कि तुम्हारा जो मजदूरी का अनाज था उसे मैंने बोया और उससे पैदावार दर पैदावार होता चला गया, यहाँ तक कि उससे बेच करके मैंने जानवर मवेशी खरीदा, और ये सारा तुम्हारा ही कुछ है। वो बंदा कहता था कि अल्लाह एक जमाने के बाद आया और इस बात को मैं जानता था, मजदूर जानता था और तू जानता था, तीसरा कोई नहीं था। अगर वो इनकार करता तो कोई गिरबान पकड़ने वाला नहीं था, क्योंकि बरसों की बात है, एक मुद्दत और जमाने की बात है। लेकिन सिर्फ इस ख्याल से कि कोई नहीं जानता है तो क्या हुआ, परवरदिगार को जानता है, अल्लाह ताला तो देखता है, उसे तो हमें क़यामत में मुंह दिखाना है। सिर्फ ए अल्लाह, मैंने तेरी रजा की खातिर वो सारा मालो असबाब, साजो सामान और मवेशी जानवर वगैरह सब उसे दे दिया और हर करने क्या अल्लाह, मैंने ये सिर्फ तेरी रजा, मैंने सिर्फ हक को हक समझ के ऐसा किया, सही को सही जान कर ऐसा किया। ए अल्लाह, अगर मैं अपने इरादों में, अगर मैं अपनी नियतों में, अगर मैं अपनी बात में सच्चा हूँ तो मेरे लिए इस गार का मुंह खोल दे, इस खोह का मुंह खोल दे, ताकि मैं बाहर जा सकूं। दुआ करके यूं हाथ उसने फेरा, चट्टान हुआ, लेकिन इतना नहीं खसका कि उसमें जाया जा सके। अब दूसरे की बारी, जरा ये बात अपने ज़हन और दिमाग में रखी कि एक आदमी 1-8 किलो अनाज की मजदूरी करके चला गया, उसको बोया, फसल काटा, फिर बोया, फिर काटा, जब ज्यादा हुआ तो जानवर मवेशी खरीदा, सब दे दिया। चाहता तो उतना ही देता जितना मुकर्रर था, नहीं देता तो भी कोई क्या करता। कैसे लोग थे? वो परदेश में था, अनजान आदमी था, न कोई उसका गांव, न समाज, न बिरादरी, न जात, कोई नहीं, रिश्तेदारी कोई नहीं, एक अनजान आदमी था। लेकिन न सिर्फ उसकी मजदूरी दी, बल्कि उसकी मजदूरी से जो जो कुछ पैदा हुआ, जो जो माल बढ़ता गया, एक एक करके सब उसे लाखों करोड़ों की संपत्ति, और सिर्फ किस लिए? अल्लाह की रज़ा। आज अपने गिरबान में मुंह डालिए, आप अपने ज़मीर से पूछिए, आज हमारा आपका क्या है? मजदूरी करा लेता है, अब बेचारा मजदूर अपनी मजदूरी के लिए गिड़गिड़ा रहा है, दरवाजे का चक्कर काट रहा है, और ये सामने वाला डांट पड़ चुका। क्या मैं बेईमान? क्या मैं गलत लेके भाग रहा हूँ? नहीं, ये गलत है।
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اعطل اجیرا اجرہ قبل ان یجف. حضور نے فرمایا کہ کسی مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے، کسی مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو. ایسا نہیں دنوں ہفتوں مہینوں بسا اوقات سالوں، بلکہ موقع ہاتھ لگا تو بےمانی کر کے بھی بیٹھ گئے اور سمجھتا ادھر کھایا ادھر نکل گیا، نہ کوئی کہنے والا نہ کوئی سننے والا، اس کا کیا بھی نہیں. قیامت میں ضرورے ضرورے کا حساب ہونا ہے، پائے پائے کا حساب ہونا ہے. جو دیا وہ بھی وہاں آئے گا، جو دیا اس کا ریکارڈ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اور حضور نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان يحبس عن من يملك قوته. ایک انسان کے لیے پاکی ہونے کے لیے یہی کافی ہے، ایک آدمی کے پاکی ہونے کے لیے یہی کافی ہے، گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے ماتحتوں سے کام تو کرا لے، لیکن جب مزدوری کی بات آئے تو مزدوری روک لے. جو آدمی مزدور کی مزدوری روکتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، اسے دوڑاتا ہے، شرعاً ناجائز اور حرام ہے، اور یہ اللہ رسول کو غضبناک کرنے کی حدیث شریف میں آیا ہے من قطع مال امرئ مسلم بغیر حق. حضور نے فرمایا کہ کسی مسلم اجیر کا مال بغیر حق کے ناحق دبا لینا ایسا ہے لقی اللہ عز وجل یوم القیامت وہو علیہ غضبان. جو آدمی کسی کا ناحق مال ہڑپ لیتا، مرنے سے پہلے اسے لوٹایا نہیں، صاف صفائی نہیں کیا، صلح صفائی نہیں ہوئی، تو اللہ سے قیامت میں اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوگا، غضبناک ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دے. تو اس لیے معاملہ بالکل صاف رکھنا چاہیے. اگر کسی سے مزدوری کراتے ہیں تو اس کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے یا اس کی اجازت سے مہلت دے، ایک دن دو دن ہفتہ جو بھی ہو، مہلت سے خوشی بخوشی. اسے دوڑانا نہیں چاہیے، اسے پریشان نہیں کرنا چاہیے، اور جہاں آپ نے کیا ہے پورا پورا اپنا حق وصول کر. اس کے بہت سے برکات و حسنات ہیں. آدمی وہ اچھا ہے جو اپنا حساب و کتاب کلیئر رکھتا ہے. لین دین میں جو آدمی اچھا ہے وہی اصل میں اچھا ہے. نماز روزے تو کرتا ہے لیکن لین دین کے معاملے میں وہ ٹھیک نہیں ہے تو آدمی نیک پرہیزگار متقی نہیں ہو سکتا ہے. وہ ڈھونی ہوگا، وہ 420 فراڈی ہوگا جو اپنے وجود پہ تقوی اور طہارت کا دکھاوٹی بناوٹی چوگا پا. تو پہلا شخص کس طرح دعا کیا کہ اللہ میں نے مزدور کی پوری مزدوری صرف تیری رضا کے لیے دے دیا تھا. اگر میں اپنی باتوں میں سچا ہوں تو میرے لیے اس غار کا منہ کھول دے تاکہ ہمیں یہاں سے نجات ملے اور میں آگے جا سکوں. دوسرا شخص آتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ
تو جانتا ہے کہ میں ایک غریب آدمی دن بھر بکریاں چراتا جنگلوں میں لے جا کر، شام کو جب لوٹتا تو بکریاں ڈوب کر دودھ نکالتا، پہلے بوڑھے ماں باپ کو دیتا، پھر بیوی بچے کو، اور پھر میں پیتا۔ یہ میرا معمول تھا، پہلے ماں باپ کو، پھر بیوی بچے کو، پھر خود پیتا۔ یہی زندگی کا معمول تھا۔ ایک روز جنگل سے بکریاں ہاتھ کر لانے میں ذرا دیر ہوئی، ادھر دیر ہوئی اور ادھر اس کے دونوں ماں باپ سو گئے اور دودھ نہیں دیا۔ جب گھر پہنچا تو دیکھا ماں باپ تو سو گئے۔ اب اس کے پاس بری حالت ہے، ایک تو یہ تھی کہ بکری دوہو، بیوی بچوں کو پلاؤ اور خود پی کر کے سو جاؤ، ماں باپ کو یوں ہی بھوکے پیاسے چھوڑو۔ یا یہ کہ ماں باپ کو جگائیں، پھر ان کو پلائے، پھر سب آدمی پی کر دودھ سے سیراب ہو۔ لیکن اس نے سوچا کہ نہیں، ماں باپ نہ پیے دودھ اور میں بچوں سمیت پی لوں، یہ میری غیرت کو گوارا نہیں۔ کہ ماں باپ جب تک نہ کھائے خود بیوی بچوں کو کھلا لو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور ماں باپ کو جگاؤں تو ان کی نیند خراب ہو جائے، نیند ٹوٹ گئی تو کبھی ایسا ہوتا ہے دوبارہ نیند آتی نہیں۔ اس لیے سوتے ہوئے آدمی کو جب تک خود نہ جگ جائے یا جگنے کا وقت نہ ہو جائے، جگانا نہیں چاہیے، ان کو سونے دینا چاہیے۔ آدھی ادھوری نیند میں جگانے سے مزاج ختم ہو جاتا ہے، مزاج بگڑ جاتا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ نہیں، اب ماں باپ سو گئے ہیں تو جب تک خود سے جگے نہ اور دودھ پیے نہ، تب تک نہ میں بیوی بچوں کو ایک قطرہ دوں گا اور نہ خود پیوں گا۔ چنانچہ وہ بندہ دودھ کا کٹورا لے کر ماں باپ کے پاؤں کے پاس کھڑا رہا۔ ادھر بچے پاؤں سے لپٹ رہے تھے، ابا دودھ دیجیے، ابا دودھ دیجیے، لیکن اس نے کسی بچے کی چیخو پکار کی کوئی پرواہ نہیں کیا۔ بیوی گہار لگاتی رہی، منت سماجت کرتی رہی، کہا نہیں، میں ایسا نہیں ہوں، جب تک یہ دونوں بوڑھے ماں باپ نہ پی لے، نہ میں پی سکتا ہوں، نہ تم لوگوں میں سے کسی کو پینے دوں گا۔ چنانچہ وہ آدمی ماں باپ کے پائی کی کھڑا رہا دودھ لے کر۔ جب خود سے ماں باپ جگے تو انہیں دودھ دیا، پھر اپنے بیوی بچوں میں دودھ پلایا۔ وہ بندہ کہتا کہ اللہ، یہ میں نے صرف تیری رضا کے لیے، کیوں؟ تو کہتا ہے، تیرا دین کہتا ہے، تیرا نبی کہتا ہے کہ پہلا حق گھر میں ماں باپ کا ہوتا ہے، بوڑھوں کا ہوتا ہے، ماں باپ مقدم ہے، بیوی بچے بعد میں ہیں۔ کہ اللہ، اگر میں اپنے دعوے میں سچا ہوں، اپنی بات میں سچا ہوں، اور یہ میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا، تو یا اللہ اس عمل کا واسطہ میرے لیے اس غار کا منہ کھول دے اور اس آفت سے مجھے نجات عطا فرما۔ حدیث شریف میں آیا کہ چٹان اور نکلتا، لیکن نکلنے قابل ابھی نہیں، لیکن اس کی دعا سے چٹان وہ کھسک ہے۔ اب ذرا اپنے گھر کا ماحول ملاحظہ کیجیے، معائنہ کیجیے کیا بنا۔ آج آپ اپنے گھروں میں مٹھائیاں، اچھی عمدہ چیز لاتے ہیں اور چھپ چھپا کر خود بھی کھاتے ہیں، بیوی بچوں کو کھلاتے ہیں اور ماں باپ کو محروم کرتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اور بالکل اسے حیا نہیں آتا،
سے غیرت نہیں آتی کہ آخر یہ کیسے تمہیں ہمت پڑی کہ ماں باپ کو نظر انداز کر کے خود بھی کھائے اور بیوی بچوں کو بھی کھلائے. ایک غیرت مند آدمی، ایک خوددار اور حساس آدمی بھوک پیاس سے مر تو جائے گا لیکن ماں باپ کو سائڈ کر کے خود کھائے بیوی بچوں کے کھلائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. لیکن یہ غیرت مند آدمی کرے گا، ایک ایماندار بچہ کرے گا، حساس اور خوددار آدمی کرے گا. ورنہ کیا ہوتا ہے شادی کے بعد لڑکے کیونکہ دینی تعلیم سے دور ہیں، ان کے لیے سب کچھ بیوی بچہ اور ان کا سسرال ہو جاتا ہے. سب کچھ بیوی کے اور سسرال والے کے ڈائریکشن پہ کر رہا ہوتا ہے. بیوی سے محبت اپنی جگہ، بچوں سے محبت اپنی جگہ، سسرال بھی آپ کے رشتہ دار ہو گئے ان سے بھی محبت کرنا ہے. لیکن ماں باپ کا جو رشتہ ہے، ماں باپ کا جو حق ہے، ماں باپ کی جو خدمت کا معاملہ ہے، اس کا کوئی جوڑ نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اس لیے ماں باپ کو ہر حال میں مقدم رکھو، ہر بات میں ماں باپ کو آگے رکھو. اس سے دنیا بھی آپ کی آباد ہوگی، آخرت بھی آباد ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اللہ کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے. ماں باپ کو ناراض کر کے آپ کبھی بھی چین سے نہیں رہ سکتے. ماں باپ کو ناراض کر کے آپ کبھی پھل پھول نہیں سکتے ہو. دنیا کی کامیابی، آخرت کی بھلائی ماں باپ کی محبت اور خدمت میں ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لہذا جنت چاہیے، خدا کی رحمت چاہیے، خدا کی مغفرت چاہیے. تو بہرحال ماں باپ کو ہر حال میں خوش رکھو. ماں باپ کی تلخ باتوں کو برداشت کرنا سیکھیں، ماں باپ کی جھگڑنے کو برداشت کرنا سیکھے. ماں باپ سخت بول جائے تو اسے بھی برداشت کر لینا چاہیے. جو بندہ ایسا کرتا ہے وہ اللہ رسول کی نظروں کا محبوب ہوتا ہے. دنیا میں بھی وہ شاد و آباد رہتا ہے اور آخرت میں وہ شاد و آباد رہتا ہے. دو آدمی کی دعا سن لی. تیسرا ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ کی طرف گر گراتا ہے. اے اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، تو جانتا ہے، تو دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، تجھ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں. میرا معاملہ ایسا ہوا کہ میری چچیری بہن مجھ پہ فریفتہ ہو گئی، وہ اندر ہی اندر مجھ سے عشق کر گئی اور میرا بھی دل کا جھکاؤ اس طرف ہو گیا. ہمیشہ اس چکر میں رہا کہ مجھے تنہائی ملے اور تنہائی میں میں اپنا منہ کالا کروں. ایک روز مجھے موقع مل گیا، اس نے پیسوں کا ڈیمانڈ کیا، میں نے اس کی جھولی بھر دی. لیکن جو ہی میں نے گناہ کرنا چاہا تو اس خاتون نے کہا کہ اے انسان اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. آج منہ کالا کر رہے ہو، اپنا دامن داغدار کر رہے ہو، گناہ کا کیچڑ اپنے چہرے پہ بن رہے ہو، تو پھر قیامت میں اللہ کو کیا دکھاؤ گا. تنہائی میں ہوں، اکیلا تھا، میں اس لڑکی میں مسلط ہو سکتا تھا، لیکن جو ہی اس نے کہا اللہ سے ڈرو تو میرا رونگٹا کھڑا ہو گیا، میرا وجود لرز گیا، کانپنے لگا. اور میں تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے میں موقع غنیمت کو چھوڑ کر اپنا منہ کالا ہونے سے بچایا. اے اللہ اگر میں اپنی بات میں سچا ہوں اور یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا، خلوص سے، نیت سے تھا،
تو مجھے آج اس مصیبت کی گھڑی میں اس غار کے منہ سے امن و امان اور نجات عطا فرما۔ چنانچہ یوں ہی دعا مکمل کی، چٹان خسکا اور تینوں آدمی وہاں سے نکل کر اپنی منزل مقصود کی طرف چلے گئے۔ آج آپ اپنا حال دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا قیامت کے دن یہ زمین تاریکی ہو جائے گی، سر کے قریب یہ سورج آ جائے گا، انسان اپنے پسینوں میں تیر رہا ہوگا، جو گناہگار لوگ ہوں گے چونکہ سورج بہت قریب ہوگا تو یہ سر ہانڈی کی طرف کھول رہا ہوگا، بے چینی میں بقرار نہیں ہوگا۔ لیکن اس وقت 7 ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے، یعنی اس دن جو عرش کے سائے میں ہوں گے اس پہ سورج کی دھوپ کا اثر نہیں، سورج کی دھوپ پہ نہیں ہوگا۔ ان میں ایک وہ بندہ ہے کہ جسے کسی خاتون نے اپنی طرف راغب کرنا چاہا، اپنی طرف مائل کیا، لیکن اس نے یہ کہہ دیا انی خشیت رب العالمین، کہ نہیں توبہ توبہ، میں اپنا منہ کالا نہیں کر سکتا، میں اللہ پروردگار سے ڈرتا۔ تو جو آدمی گناہ کرنے پہ قادر ہونے کے باوجود گناہ اس خیال سے نہیں کیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ سے ڈرنا ہے اور اللہ پاک کو منہ دکھانا ہے، تو ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ قیامت میں جب یہ سورج نیزے پر ہوگا اپنے عرش اعظم کا سایہ نصیب فرمائے گا، یعنی میدان معاشر کا خوف سے نہیں ہوگا، میدان معاشر کی گھبراہٹ اور پریشانی اس کے لیے نہیں ہوگی۔ لیکن آج جو حالات ہیں آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ابھی اس بچے نے 2 باتیں کہیں کہ اس زمانے کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے، ایک یہ ہے کہ سود میں، بیاج میں تقریباً ہر گھر یا ہر فرد اس میں جھگڑا ہوا، ہر گھر میں سود بیاج کا کاروبار، لون کے نام پر یہ سموہ وغیرہ سے جڑی ہوئی ہے، اور شاید ہی کوئی گھر ایسا ہوگا یا شاید ہی کوئی ایسا فرد ہوگا جو سود بیاج نہیں کرتا، سب سود بیاج نہیں کرتا۔ حالانکہ حدیث شریف میں آیا کہ سود بیاج کا 1 پیسہ کھانا اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر۔ قرآن شریف میں ہے من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ جو سود بیاج، سود لیتا ہے یا دیتا ہے، دونوں حرام ہے، دونوں برابر ہے۔ سود کھانے والا، سود کھلانے والا، اس کا گواہ، اس کا لکھنے والا، یہ سب برابر ہے گناہ میں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جسے یہ نصیحت سنا دی گئی اگر لوٹ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ بندہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائے گا۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم اللہ رسول پہ ایمان رکھتے ہو تو یہ سب چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم چھوڑتے نہیں تو اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو۔ یعنی سود لینا دینا یہ اللہ رسول سے جنگ کرنے کی طرح ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہے سود لیا۔ تو لہذا وقتی آسائش کی وجہ سے، وقتی سہولت کی وجہ سے آپ
خود کو مصیبت میں نہ ڈالیں، خود کو جہنم کا مستحق سزاوار نہ بنائیں۔ بہرحال بال صورت اگر آپ عیش و عشرت میں جیے تو بھی اور مصیبت پریشانی میں جیے تو بھی موت تو وقت ہی پر آئے۔ ایک بندہ مصیبت سے زندگی کاٹ رہا ہے، وہ بھی اپنی فطری موت مرے گا، اور آپ عیش و عشرت میں ہیں، مکان و دکان والی زندگی ہے، تو بھی آپ کو بہرحال موت آئے گی۔ موت آنے کے بعد سوائے اچھے اعمال کے اور ایمان کے کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے، یہ سب دھڑا کے دھڑا یہی رہ جائے گا۔ تو ایک برائی جو بہت تیزی کے ساتھ پھیلی ہے وہ سود ہے، بیاج ہے، اور دوسری برائی وہ بے حیائی اور بدکاری ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا فرد ہے، کوئی ایسا گھر ہے جو دعویٰ کر سکے کہ ہمارے یہاں برائی۔ دنیاوی تعلیم نے مزاج بنا دیا، ذہن بنایا، اور اس موبائل نے اس راستے کو آسان سے آسان اور منزل کو قریب سے قریب کر دیا۔ ایک گھر میں چاہے 4 دیواری نہ ہو، 1000 دیواری ہو، آپ سینے میں بند کر کے رکھ دیجیے۔ اگر موبائل ہاتھ میں ہے تو پھر 4 دیواری میں رکھنے کا کوئی مطلب نہیں۔ بہرحال موبائل یوزفل ہے، کارآمد ہے، لیکن اس کا استعمال صحیح جگہ ہونا چاہیے، ورنہ اس کا وہ کتنا اٹھ رہا ہے۔ آج وہ آگ لگی ہوئی ہے کہ جس آگ میں پوری امت کی رسائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہی کو امان کرے۔ تو بہرحال اس واقعے سے آپ کو کیا سمجھنا ہے؟ سبق یہ ملا کہ ہمیں کسی کی مزدوری نہیں مارنا، ہمیں ماں باپ کو مقدم رکھنا چاہیے، ہر معاملے میں آگے رکھنا چاہیے، اور گناہ سے بچنا چاہیے، اور یہ سب کچھ اللہ اور رسول کی رضا کے لیے۔ قیامت کے دن ایک شخص بلایا جائے گا، قریب آئے گا، تو اس کے پاس دنیا کے سارے اچھے اعمال ہوں، نمازیں خوب پڑھی ہوگی، روزے خوب رکھا ہوگا، تہجد، حج، زکات، یہ سب کیا ہوگا؟ انبار لگا ہوا ہوگا، نیکیوں کا پہاڑ ہوگا، لیکن ہوگا یہ کہ دنیا میں کسی کا حق مارا ہوگا۔ نماز روزہ تو کیا ہوگا، لیکن دوسری طرف اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، بیوی کا حق ہو، بچے کا حق ہو، رشتہ داروں کا حق ہو، پڑوسی کا حق ہو، کسی کا بھی حق مارا ہوگا، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان حق والوں کو بلائے گا کہ آؤ اپنا اپنا حق لے کر چلے جاؤ۔ تو جن کا حق ہوگا وہ آئیں گے اور اپنے حق کے بدلے اس کی نیکیاں اٹھا کر لے جائیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے پاس نیک عملوں کا پہاڑ انبار لگا ہوا تھا، لیکن دوسرے کا حق حصہ مارا تھا، سب لے جائیں گے، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اب وہ بندہ بالکل ہتاش ہو جائے، گھبرا جائے گا، پریشان ہو جائے گا۔ سامنے جو کہ جہنم بھی ہوگا اور سامنے جنت میں جانے کا شوق ہوگا اور جہنم میں کھو جانے کا خوف ہوگا، دونوں بالکل نظروں کے سامنے ہوگا، اور ایسی گھڑی حساب و کتاب چل جائے، اور حال یہ ہے کہ پہاڑ نیکیوں کا تھا، سب لے کے چلے گئے، پریشان ہو جائے گا، یہ اللہ کیا ہوگا؟ اس پریشانی کے عالم میں اللہ فرمائے گا، اے بندہ تو نے جو کچھ نیک عمل کیا وہ سب لے کے چلا گیا، لیکن ہاں ایک نیک نیت تھی کہ تم نے کیا تو نہیں، لیکن ارادہ تھا کہ ہمیں ہو تو یہ کام کرتے۔ مثلا آپ غریب ہیں،
ہمیں پیسہ ہو جائے تو میں مدینہ شریف رکھوں، پیسہ ہوتا تو میں غریبوں کو مسکینوں کو کھلاتا، لاوارث لوگوں کی پرورش کرتا، حج کر لیتا، اور اپنے خلوص میں پکے ہیں، سچے ہیں، تو نہ ہو سکا، مدینہ نہ جا سکے، حج نہ کر سکے، غریب مسکین بیواؤں کو نہ کھلا سکے، لیکن نیت اچھی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اس لیے حدیث شریف میں آیا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیک نیتی اس کے عمل سے اچھا ہے۔ عمل جو بندہ کر لیتا ہے تو اس میں دکھاوا دیا جاتا ہے، ریاکاری دیا جاتی ہے، لیکن نیک نیتوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو نیک نیت رکھیے، اچھی سوچ رکھیے، اچھی فکر رکھیے۔ ایک اور واقعہ سنا دیں، کوڑ کی وجہ سے جو پانی نکلتا تو یہ جلد چمڑا سڑ جاتا تھا، کبھی کیڑا بھی پڑتا تھا اور اس میں بدبو ہوا کرتی تھی، لہذا لوگ اسے آبادی سے باہر گویا بنا کر رکھ دیا کرتے تھے، ایسا مرض ہوتا تھا۔ تو فرشتے نے کہا کہ کیا چاہیے، تو اس نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میری بیماری چلی جائے، لوگ مجھ سے گھن کر رہے ہیں تو بند ہو جائے۔ فرشتے نے اپنا نورانی ہاتھ اس کے جسم پر پھیرا، تندرست اور صحت مند ہو گیا، جانے لگا۔ مگر جانے سے پہلے فرشتے نے کہا کہ بتاؤ تمہیں کیا چیز پسند ہے، کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اونٹ بہت زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں ہے ایک گابن اونٹ دیا اور دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس مال میں خوب برکت عطا فرمائے۔ فرشتے کی دعا تھی، اونٹنی نے بچہ دیا، پھر بچے نے بچہ دیا، اس طریقے سے ایک وادی بڑھ گئی، ایک زمانہ اونٹ ہی اونٹ ہو گیا، مالدار ہو گیا۔ اس کے بعد وہ پہنچے گنجا کے پاس، علیہ السلام ہوا کہ بھائی تم کیا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ سے؟ اس نے کہا کہ میرا گنجا پن جو دور ہو جاتا، یہ جسم کے بال اڑ گئے ہیں، تو میرے لیے خوشی اور مسرت کی بات تھی، میں اس سے بہت زیادہ پریشان ہوں، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیر دیا، اس کے پورے وجود پہ بال نکل آیا، اور جانے سے پہلے کہا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ گنجے آدمی نے کہا کہ مجھے گائے بہت پسند ہے۔ چنانچہ فرشتے نے ایک گابن گائے اسے دیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جانور میں خوب برکت عطا فرمائے۔ فرشتے کی دعا رد نہیں ہوئی، قبول ہوئی، اور گائے نے بچہ دیا، پھر اس نے بچہ دیا، اس طریقے سے گائے ہی گائے ہو گئی اور ایک ریور تیار ہو گیا، ایک جتھا تیار ہو گیا جس سے پوری ایک وادی کھچا کھچ بن گئی۔ تو اس کے بعد وہ فرشتے اندھا بیچارہ کے پاس علیہ السلام ہوا، حال دریافت کیا، اس نے اپنی شکایت پریشانی بتائی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا اندھا پن دور ہو جائے تاکہ میں اللہ کی بنائی ہوئی دنیا کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اٹھیارہ ہو گیا، جانے لگا، اور جانے سے پہلے کہا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بکریاں پسند ہیں۔ چنانچہ انہوں نے گاوین بکری دی اور دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس بکری میں خوب برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ وہ چلے گئے، بکری نے بچہ دیا، پھر بچہ نے بچہ دیا، اس طریقے سے بکری ایک ریور تیار ہو گیا، بکری کی پوری دنیا آباد ہو گئی، جیسے پوری وادی بن گئی۔ اب تینوں آدمی مست مگن خوشحال ہو گئے اور عیش و عشرت کی ٹھاٹ باٹ والی زندگی گزارنے لگے، کیونکہ دولت ہی دولت ہو گئی، مال ہی مال ہو گیا،
اب ان تینوں بندوں کی آزمائش شروع ہوئی، اب ان تینوں بندوں کا امتحان شروع ہوئی۔ قرآن کی ایک آیت ہے منہم من عاہد اللہ لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین۔ قرآن کہتا ہے کہ انسان میں کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے ہوتا، میرے پاس دولت ہوتی تو میں خوب صدقہ کرتا، صدقہ کر کر کے جو ہے نیک ہو جاتا۔ فلما آتاہم بخلوا بہ، لیکن جب اللہ عطا کر دیتا ہے تو بخیل ہو جاتا ہے۔ سنا، جس کے پاس نہیں رہے گا تو پھر ڈینگے مارے گا، وہ بڑھ کے چھوڑے گا، چیکی بگاڑے گا، ارے میرا دل ہے، میرے پاس ہے نہیں ورنہ دکھا دیتا، دیکھو فلاں کو کتنا ہے، لیکن ایک پوائنٹ نہیں نکلتا۔ ہمارے پاس ہوتا تو ایسا نہ ایسا کر دیتا۔ ایسے آدمی کو جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اسے آزماتا ضرور ہے، اسے ضرور مشقت میں، آزمائش امتحان میں ڈالتا ہے۔ انما المال والبنون فتنہ، مال اور یہ اولاد، یہ دونوں آزمائش کی چیز ہے۔ اللہ کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے، اس لیے بندے کو ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، جتنا دیا اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے لیے اسی میں بھلائی ہے۔ اب ان تینوں کوڑی، گنجا اور اندھے آدمی کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ فرشتے بھکاری کی شکل میں، ایک پردیسی اور مسافر کی شکل میں سب سے پہلے اس کوڑی کے پاس پہنچا اور کہا کہ بھائی صاحب، میں اپنے گھر سے چلا، مجھے اپنے منزل پہ جانا ہے، میں راستے کا مسافر ہوں، راستے میں میرا ساز و سامان، مال و اسباب لٹ گیا اور مجھے جانا دور ہے، ایسا کرو اللہ کے نام پر تو مجھے ایک اونٹ دے دو تاکہ میں اس اونٹ پہ بیٹھ کے اپنے پردیس چلا جاؤں۔ تو اس نے کہا نہیں بھائی، میرے پاس بہت سارے لین دین، بہت زیادہ قرضہ ہے، ادھار ہے، حقوق ہے کہ میں آپ کو نہیں دے سکوں گا۔ تو فرشتے نے کہا کہ شاید میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپ مجھے پہچان رہے ہیں، شاید آپ وہی تو نہیں ہے جو اس زمانے میں کوڑی تھے اور مفلس اور نکارہ اور قلاش تھے۔ وہ کہنے لگا نہیں، کیسی بات کرتے ہیں، میں تو خاندانی امیر ہوں، یہ مال دولت تو مجھے باپ کے ورثے میں ملا ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہا اگر ایسا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی حالت میں پہنچا دے۔ چنانچہ وہ آدمی پھر کوڑی ہو جاتا ہے سامنے۔ اب دوبارہ وہ فرشتے پہنچتے ہیں گنجا کے پاس، جانے کے بعد کہا وہی بات کہی کہ میں ایک مسافر پردیسی ہوں، دوران سفر میرا مال و اسباب ہلاک ہو گیا، اب مجھے اپنے دیش جانا ہے، اپنے ملک جانا ہے اور میرے پاس سامان سفر نہیں ہے، اس اللہ کے نام پر ایک گائے دے دو جس نے تمہیں اتنی ساری گائے دی ہے اور تمہیں مال و اسباب سے مالا مال کیا ہے۔ تو بھی ہلا بہانا بنانے لگا، نہیں ایسا ہے نا، میرے پاس بڑی مجبوری ہے، قرضہ ہے، ان کو دینا ہے، ان کو دینا ہے۔ جب دیکھا ٹال مٹول ہلا بہانا کر رہا ہے تو فرشتے نے کہا کہ شاید میں آپ کو پہچان رہا ہوں، کہ آپ وہی نہ ہے کہ ایک زمانے میں گنجا تھے اور قلاش، مفلس اور نکارہ نکما تھے، پھر اللہ نے اپنے فضل سے تمہیں صحت مند بھی کیا اور مال و اسباب بھی عطا کیا۔ تو وہ بھی ڈینگے مارنے لگا، جھٹلانے لگا کہ نہیں کیسی بات کرتے ہیں بھائی، میں تو ہمیشہ سے خوبصورت آدمی ہوں بھائی، میں خاندانی جہاں حشم والا ہوں، خاندانی امیر ہوں اور یہ سب کچھ تو میرے باپ کی وراثت میں ملا۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پہلی حالت میں لوٹا۔
چنانچہ فوراً ہی وہ گنجا ہو جاتا ہے اور سارے مال و اسباب نظروں سے غائب ہو جاتا ہے۔ اب وہ فرشتے پہنچتے ہیں اس بیچارہ اندھا کے پاس، الیکشن کیا اور وہی سفر کے حالات سنائے کہ میں ایک مسافر ہوں، دوران سفر میرا مال و اسباب سب ہلاک ہو گیا، ابھی دور جانا ہے، منزل دور ہے، اب کوئی سواری کے لیے ہے نہیں، لہٰذا مجھے ایک بکری دیتے میں بیچ کر اس کی قیمت سے سامانے سفر اکٹھا کرتا۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ ہاں کیوں نہیں، آپ ایک ہی بات کر رہے ہیں، آپ ایسا کیجیے جتنی بکری کی ضرورت ہے آپ ہاتھ کر لے جاؤ، میں آپ کو بالکل نہیں روکوں گا۔ اس اللہ کی قسم، اس رب ذوالجلال کی ذات کی قسم جس نے ہم کو یہ نعمت عطا کی ہے۔ مجھے اپنا زمانہ یاد ہے، میں کسی زمانے میں اندھا تھا، مفلس اور فلاس تھا، غریب اور کمزور تھا، لیکن اس نے اپنے فضل سے مجھے عطا کیا، تو اب میں اسی رب کے نام پہ کیوں نہ دوں؟ تم نے اللہ کے نام کا معاف کر دیا ہے، اللہ کے نام پر ایک بکری نہیں بلکہ ساری بکری کو مار کر کے دیا۔ اتنی دریا دلی کا وہ آدمی مظاہرہ کرتا ہے، پورا دل کھول دیتا ہے۔ فرشتے کہتا ہے اللہ تعالیٰ تیرے مال میں، تیری زندگی میں برکت عطا فرمائے، میں مسافر نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے میں تیرے امتحان کے لیے آیا۔ مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، تم اپنے امتحان آزمائش میں کامیاب ہو گئے اور تمہارے جو دو ساتھی تھے وہ ناکام ہو گئے، وہ اپنی پرانی حالت پہ لوٹ گئے اور تمہیں اللہ تعالیٰ سدا بہار خوش و خبر کیا۔ پتا کیا چلا؟ معلوم کیا ہوا کہ بندہ جب اللہ سے کچھ پاتا ہے تو اللہ پاک اسے آزماتا بھی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس آزمائش کو سمجھ نہیں پاتے، ہم اس امتحان کو محسوس نہیں کرتے ہیں کیونکہ آپ کی توجہ، آپ کا دھیان کہیں اور لگا کرتا ہے، آپ بالکل بے خبر ہوتے ہیں، بالکل غافل ہوتے ہیں، اس غفلت اور بے خبری میں آپ کا امتحان ہو جاتا ہے لیکن احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال دنیا جو امتحان کا ہے، آزمائش کی جگہ ہے، آپ کو ہر قدم پہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ہر مقام پہ آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ فرشتے ہم جو کچھ کر رہے ہیں اسے نوٹ کر رہے ہیں، مرنے کے بعد ہمیں اور آپ سب کو اپنے نام اعمال کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونا ہے۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو دین دنیا کی سعادت نصیب فرمائے۔